جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، جس کو اللہ خوبصورت جوانی اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام، کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی کرنا حرام، کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام۔ اور ایک بات کہہ دوں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا، حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر۔ ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں، یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا۔ اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں، قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے، اللہ ان تک ان کو بھی ہدایت دے۔ حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی، نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے، حالات کے تناظر میں بات ہو رہی اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی، یہ زنا تک لے جاتا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام، اسلام ڈسپلین کا نام ہے۔ ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا۔ ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جب وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں۔ ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے، اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں،
سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لاد بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے، اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا، چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا، اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا۔ حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا۔ بتائیں تو صحیح، یہ انسان کامل کا حسن ہے۔ اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں، لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے۔ میرے امام ایک مقام پر فرماتے، دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ 2 کنیزوں کا مناظرہ کروایا۔ ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا، وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا۔ ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی، ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی۔ تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا میں خوبصورت، اس نے کہا میں خوبصورت۔ انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر۔ پہلی بات آپ کو بتاؤں، جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا، انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا۔ دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی۔ بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی، کالی کنیز غالب آ گئی، یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو، تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے، اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا، یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی، کوڑی ہو گئی، اس میں کوڑ ہو گیا۔ تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے، لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے، ایک تو گورا رنگ ہے، دوسرا اس پر تل ہے، تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں؟ تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں، میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے۔ تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا، بدصورت اور
خوبصورت نہیں، سب خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. بیگم شاہ پھر یاد آتے ہیں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا، اللہ اکبر، جس کو اللہ خوبصورت جوانیت، خوبصورتی تو تم سب کے پاس، جوانی اگر مل جائے خوبصورتی، اور کرو کیا، اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے، توجہ کریں. خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائے اس وقت بندہ حرام سے بچے، حرام سے، تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے، فخر. اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے. اے میرے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، آقا کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے، جو جوانی میں عبادت کرے، وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو. ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں، کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا، کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی، چلی جائے گی. جوانی جانے والی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے، پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو، احتساب کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے، صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گھوم پھر کر، موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کسی کی ناجائز دوستی میں، حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں، ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات، سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں. میں نے کہا اگر بے عمل بھی ہے تو مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں ذرا بتائیے. مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا. سوچو، توبہ کر لو. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو.
जवानी का भरपूर लुत्फ लो। इंजॉय करने से इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम जितनी छूट देता है कोई मजहब नहीं देता। इस्लाम जितने इंजॉय की बात करता है कोई मजहब नहीं करता। इस्लाम सिर्फ ये कहता है हराम मत करो, बस हराम से बचो और फराइज पर अमल करो, इतनी सी बात। और क्या कहता है? लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। अगर नहीं करते, सुनो, एक वक्त आएगा, आखिरी बात, एक वक्त आएगा जवानी खत्म हो जाए। जवानी ही नहीं, जिंदगी भी खत्म हो। मौत के वक्त इंसान को, हर इंसान को एहसास होता है मेरी जिंदगी जाया हो। नेक लोगों को भी एहसास होता है मेरी जिंदगी जाया हो। नेक इसलिए शर्मिंदा होता है कि काश कि मैंने जितना किया इससे ज्यादा करता, क्योंकि वो सारे मनाजिर अमल जिन्होंने किया है, इनाम उनको दिया जाने वाला उनको नजर आता है। तो एक मर्तबा का वाकया है, इमाम सुयूती ने इसको लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। जो टाइम आपने दिया था उससे 5 मिनट अभी बचे, मैं उसमें बात पूरी कर लूंगा। ध्यान से सुनना, हो सकता है शायद पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इसमें आ जाए। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उसको मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को बहुत नवाजा, यहां तक कि उसको बादशाहत दी, और बहुत अल्लाह ने इज्जत शोहरत सब कुछ अता की। जैसे आपको हमें दी, कोई कमी नहीं की कुदरत अल्लाह ताला ने उस दौर में पैदा किया। खाने में भी एक से एक डिशें हैं, कपड़े भी एक से एक हैं, मकानात भी एक से एक हैं, सवारियां भी फ्लाइट जैसी खूबसूरत और एक से बढ़कर एक है। बहुत अजीम जिंदगी की लज्जतें हम ले रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा रोना है कि नेमतों में तो डूबे हैं, नेमत देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया नेमत देने वाले को। और याद रखना, एक दिन वक्त आएगा जब कुदरत इंसान के करतूत का उसको मजा चखाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। दुनिया की कोई ताकत, न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न डिग्रियां, कोई नहीं बचा सके। अगर यार राजी है तो सब कुछ है, वरना बर्बादी ही बर्बादी। इमाम कहते हैं, उनको रहमाए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। कल वहां दीद का दिन और यहां आंख बेकार है क्या होना है। मौत के वक्त एहसास होता है, ऐ मेरी दुकान, ऐ मेरे मकान, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे दोस्तों, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफर बार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, क्या होना है, क्या होना है, क्या किया है। बदअमली 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 बदअमली। सुन लो, तकरीरें सुनकर तौबा को कल पर टालने वालों, नमाज कल से पढ़ने की बात करने वालों, कल जिंदगी में कभी नहीं आता। किसी की जिंदगी में कल कभी नहीं आया, हमारी जिंदगी में भी कल कभी नहीं आएगा। कल हमेशा आज बनकर आता है। इससे पहले के कफन में हाथ बंध जाए, इन खुले हुए हाथों से जो नेकी कर सकते हो कर लो। इससे पहले के कफन में पैर बंध जाए, इन पैरों से चलकर जितनी नेकी कर सकते हो कर लो। मौत की आखिरी हिचकी से ये जबान रुक जाए, उससे पहले जितना जिक्र कर सकते हो, दुरूद पढ़ सकते हो, जितने अच्छे अमाल कर सकते हो कर लो। वक्त है। कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान करे, तुम्हारी आजमाइश करे। कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी दी इम्तिहान के लिए, न खत्म होने वाली जिंदगी तो आखिरत में मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ अच्छे अमाल के लिए दी, लेकिन हमने कहां कहां गुजार दिया। उसको भी दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ उसको मिला। घमंडी हो गए, गुरूर करने लगे, तकब्बुर करने, जैसे हम तकब्बुर कर रहे हैं। आप कहें ना कहें, तकब्बुर में डूबे हो। गरीबों के पसीने से बदबू आती है, उलमा से नफरत है। हालात ये हैं, थोड़ा पढ़ लिख लें
तो अनपढ़ों को जाहिल जाहिल का ताना देते हो। तहज्जुद गुजार बन जाओ तो 5 वक्त के नमाजी तुम्हें हकीर नजर आते हैं, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ तो बेनमाजी तुम्हें हकीर नजर आते ना। एक मुनकसर मिजाज मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान तो नमाजी हो बेनमाजी हो सबको अपने से बेहतर समझता है। बहरहाल उसको अल्लाह ने सब दिया, उसने घमंड में कहा मेरे लिए लिबास तैयार कर। एक से एक लिबास लाए गए, रिजेक्ट किया बिल्कुल। बहुत लिबासों के बाद एक लिबास पसंद आया, सवारी पे बैठा, घोड़े पे बैठा और लोगों को कहा कतार लगा के खड़े हो जाओ, कोई सर न उठाना, आज कोई मुझसे बात न करे, इसलिए कि लोग मेरी सतवत, मेरा दबदबा, मेरी हैबत देखे। बस सब हाथ बांध के खड़े थे। सवारी का एक कदम आगे बढ़ने वाला था, ऐसे में एक आवाज आई, रुको, ठहरो। उसने घमंड की गर्दन को मोड़ करके मुकम्मल घमंड के साथ देखा। आने वाला फटे पुराने लिबास में कोई मर्द दरवेश था। उस दरवेश के अंदर हैबत थी। उसने कहा रुको, रुक गया। उसने कहा क्या बात है? कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात तो तेरे कान में कहने की है। उसने कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इसी पर बस कर। उस आने वाले मर्द दरवेश ने कहा मैं तेरे कान में बात कहने आया हूं। बस उसकी आवाज सुन करके ऐसी हैबत तारी हुई कि उसको करीब बुलाया। उस आने वाले दरवेश ने कहा गर्दन झुका, गर्दन नीची कर। उसकी अकड़ी हुई गर्दन नीची हुई। कान में कहा मुझे पहचानता है? नहीं, मुझी को मलकुल मौत कहते हैं। चलो वक्त आ गया, चलो वक्त आ गया। अभी जो मगरूर और घमंडी बन करके अपनी दौलत पर, अपनी जवानी पर इतरा रहा था, हाथ जोड़ के कहता है चंद मिनट का वक्त दे दो, तौबा तो कर लूं, रब को मना तो लूं। उस आने वाले ने कहा तू भी बंदा, मैं भी बंदा। तुझे जो हुक्म दिया तूने अमल नहीं किया, मुझे जो हुक्म दिया मैं अमल करूंगा। मुझे इसका इख्तियार नहीं है, मैं बंदा हूं। एक लम्हा भी किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकता। अभी चलना होगा, जब तुझे वक्त दिया था तूने आवारगी और अय्याशी और गुनाह में लुटा दिए और अब मुझसे वक्त मांगता है। वक्त खत्म हो गया और रूह निकाल ली गई। जो घमंड के साथ सवारी पर बड़ा इतरा रहा था, उसकी लाश जमीन पर तड़पती हुई लोगों ने देखी और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। जो लोगों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। दर्जनों जनाजे अपने कांधों पे उठाने वाले जवानों, क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते? हमें भी कब्र में जाना है। खुदा के लिए तौबा करो, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो।